السلام علیکم۔ ابلیس کے پوتا کی 5th ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کس بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ میں چوکس ہو گیا۔ اس لمحے کوئی سرسراتی ہوئی چیز میرے قریب سے گزری۔ میں نے سوچا یہ چمگادڑ ہوگی یا کوئی پرندہ، لیکن جب وہی چیز بار بار میرے حصار کے گرد چکرانے لگی تو میں نے عملیات کے ذریعے اپنی باطنی آنکھوں کو روشن کیا، جس نے اندھیروں کے طلسم میں اس سرسراتے فتنے کا سراپا میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ سفید پیرہن میں اس کا اجلا دودھیا ٹھنڈی سفید شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا مہتاب چہرہ، آنکھوں میں تقدس جلوہ فگن تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس اندھیرے ظلمات سے بھرے قبرستان میں قدرت کا پرسرار حسین شاہکار کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا، اے حسن بے مثال، تقدس کی مورتی، تو کون ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، میرے حصار سے باہر اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی تراشیدہ قامت، دراز گیسوں جن سے عطر و عود کی مہک اٹھ رہی تھی، حواس کو مختل کرنے والا حسن اور مہک اس کے اظہار و بیان سے دو آتشہ ہو گیا۔ میں کون ہوں؟ مجھ سے یہ نہ پوچھنا اے نیک انسان مجھے کس نے بھیجا ہے، یہ بھی دریافت نہ کرنا۔ وہ بولی تو وحشت و کرب میں مبتلا قبرستان میں جیسے زندگی جاگ اٹھی ہو۔ یوں لگا جیسے بہشت کی حور گلستان میں کھڑی ہے۔ میں مبہوت سا ہو گیا۔ تمہیں جن کی تلاش ہے، میں تمہیں ان کا پتہ بتانے آئی ہوں۔ اس کی لوچدار آواز میں زندگی کی ساری مٹھاس بھری تھی۔ پھر اس نے مجھے گوٹھ ماچی کے شیطانی صحرا کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، اے انسان تو ظلمتوں کی طرف سفر کرنے والا ہے۔ تیرا پالا عزازیل کے خانزادے اور اس کی ساری نسل سے پڑے گا۔ شر اور فساد کے سارے فتنے وہاں موجود ہوں گے۔ تیرا سفر صعوبتوں سے بھرا ہوگا، مگر تو اللہ پر یقین رکھنا، اپنا ایمان نہ خراب کرنا، نیکی کی قوتیں تیرا ساتھ دیں گی۔ اس سے قبل کہ میں اس سے کچھ اور دریافت کرتا، وہ اوجھل ہو گئی، میرے قلب و جگر کو گھائل کر کے، میرے من کو اتھل پتھل کر کے وہ نہ جانے کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ رات کا آخری پہر کٹ رہا تھا۔ میں نے سامان اٹھایا، گھر کی طرف چل دیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں سو گیا۔ اس روز میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سامان کی تیاری کرنے میں مجھے کافی دیر گزر گئی۔ نوچندی رات میں 4 روز رہ گئے تھے۔ اس ابصرہ کے مطابق گوٹھ ماچی تک پہنچنے میں 4 روز لگ جانے تھے۔ میں شہر سے نکلا اور ایک گھوڑا خرید کر اس پر سفر شروع کیا۔ 2 روز تک میں اس پر سفر کرتا رہا۔ پھر جب صحرا شروع ہوا تو میں نے ایک شتربان سے شتر کرائے پر لے لیا۔ پھر باقی سفر اس پر شروع کیا۔ یہ میری اس طویل مسافت کا آخری روز تھا، مگر منزل کا نشان دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں مل رہا تھا جسے گوٹھ ماچی کے صحرا کی نشاندہی لے لیتا۔ البتہ میری راہبر نے مجھے جو نشانیاں بتائیں تھیں، ان کا بھی ظہور نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ صحرا میں صدیوں پرانا ایک قبرستان، ریت کا پہاڑ اور کھنڈرات نظر آئیں گے۔ یہی گوٹھ ماچی کا وہ طلسم کدہ ہے جہاں ابلیس کا بیٹا حفاف اپنی سلطنت کا دربار لگا کر بیٹھا ہے۔ اونٹ کی بلبلاہٹ بڑھ گئی تھی اور وہ بار بار مہار چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھوک، پیاس، قیامت خیز گرمی نے اس کے سر میں فتنہ جگا دیا تھا۔ میں ماہر شتر سوار تو نہیں تھا، لہٰذا اس کی سرکشی کو قابو نہ کر سکا اور وہ مجھے پیٹھ سے گرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اونٹ کے اوپر سے گرنا
چھت سے گرنے کے برابر ہوتا ہے۔ میں جب نیچے گرا تو گرم ریت میں سیدھے سر کے بل گرا تھا۔ ریت میری آنکھوں میں پڑ گئی تو یوں لگا جیسے کسی نے دہکتی سلاخیں میری آنکھوں میں داخل کر دی ہیں۔ گرنے سے میرا جوڑ ہل گیا تھا، لیکن میں جسمانی تکلیف بھول کر آنکھوں کو ہاتھ سے ملنے لگا اور ریت نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرے پاس تو اب پانی بھی نہیں تھا کہ آنکھیں ہی دھو سکتا۔ میں ماہی بے آب کی طرح سلگتی ریت پر تڑپ رہا تھا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ پگڑی بھی سر سے اتر کر گر گئی تھی اور تڑپنے سے گرم ریت کپڑوں کے اندر داخل ہو کر بدن کو سلگانے لگی تھی۔ میں بے اختیار سسکیاں بھرنے لگا۔ یہ لاچارگی تھی یا گرم ریت کے ذروں کا کمال کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ خود پر رونے لگا، نڈھال سا ہو کر گرم جھلستی ریت پر لیٹ گیا۔ آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھیں، بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ گرمی اور جہنمی آگ میرے بدن کو پگھلانے لگی تھی۔ میرا شعور، میرے علوم، بدن، ہر چیز جامد و ساکت ہو چکی تھی۔ بس اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ روح میرے بدن کی آگ سے نکل کر کسی نرم ٹھنڈے گلستان میں جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے اور جان کنی کا مرحلہ قدموں کی طرف جاری ہو چکا ہے۔ البتہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم پگھل رہا ہے اور مایا میں تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر یوں لگا جیسے جس جگہ میں لیٹا ہوں وہاں سے ریت ارد گرد سرک رہی ہے اور میرا بدن ایک پارے میں تحلیل ہو کر ریت کے اندر دھس رہا ہے، پھر گرتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی لمحے میں نے ایک دلدوز چیخ ماری۔ شاید اس دنیا میں میری یہ آخری چیخ تھی، کیونکہ اس کے بعد ریت نے مجھے جذب کر لیا۔ میرا پارا نما بدن ریت میں راستہ بناتا ہوا نیچے ہی نیچے گرتا جا رہا تھا۔ ریت میرے لیے راستہ بناتی جا رہی تھی۔ میں انتہائی تیزی کے ساتھ بس گرتا ہی جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل ہر طرح کے جذبات سے خالی ہو چکا تھا، البتہ ایک لطیف سا مسرور سا پرسرار خیال میری فطرت کو سرشار کر رہا تھا۔ یہ لطف و مستی کا عالم تھا۔ کتنے ہی گھنٹے مجھے ریت کی گہرائیوں میں پہنچتے ہوئے لگے تھے، پھر ایک دھماکے کے ساتھ میں کسی سخت جگہ پر گرا تھا۔ میرا وجود ایک پارے کی مانند تھا، بدن کی ایک ایک رگ اور میرا اندرونی جسمانی نظام بھی میری نظروں کے سامنے تھا۔ دھماکے کے ساتھ گرنے سے قدرتی طور پر مجھے چوٹ نہ لگی۔ میں نے لطف و مستی جذبہ عالم میں گرد و پیش میں دیکھا تو سرسبز شاداب خطہ تھا، ہر طرف پھول لہرا رہے تھے۔ دیکھا کہ یہ سرسبز خطہ دراصل بلندی پر واقع ہے، اس سے نیچے تا حد نظر کھنڈرات ہی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب طویل القامت مخلوق خرمستیوں میں مصروف ہے۔ ابھی میں غلطاں و پریشان تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ مان عقب سے آواز آئی، ہم تمہارا سواگت کرتے ہیں، آخر تم پہنچ ہی گئے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو طیکوش اپنی فطری خباثت کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔